بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ ہم کوئی بات کریں جو انڈیا میں ایک نوپور شرما نامی خاتون ہے جس نے گستاخی کی ہے ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی شان میں۔ تو میں مختصراً کچھ اپنے دل کا حوال بتانا چاہوں گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے یا کسی قبیلے کے لیے بھیجا گیا، مگر جان لیجئے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمہیں انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تم آخری نبی ہو، تمہارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ تبوک سے واپس آئے تو آپ تھک کر سوئے ہوئے تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو ایک دور سے ایک درخت آتا ہے زمین کو چیرتا ہوا اور آ کر کے آپ کے اوپر سایہ کر دیتا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ درخت واپس اسی طرح زمین کو چیرتا ہوا واپس جاتا ہے اور جا کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، بیدار ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ دور سے ایک درخت ہے، وہ آیا زمین کو چیرتا ہوا اور آپ کے پاس پہنچا اور وہ آپ کے اوپر چھاؤں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے اوپر چھاؤں کی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ اسی سمت واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ درخت میرے دیدار کو ترس رہا تھا، اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ میرے پاس آیا اور مجھے میرا دیدار کیا اور واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ ایک بے جان درخت کو بھی پتہ ہے کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کتنی اہم، کتنی بڑی ہے، کتنی پاک ہے۔ سرد موسم تھا، بہت سردی تھی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کھجور جو ہوتی ہے وہ سردیوں میں نہیں ہوتی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ بھوک لگی ہے۔ تو ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں پھر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ تو نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھوک تو مجھے بھی لگی۔ تو ساتھ ہی حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، وہ سامنے کھجور لگی ہے، کھجور کو بولو کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ تازہ کھجوریں دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی جاتے ہیں، کھجور کو کہتے ہیں، اور کھجور پہ پتوں کے ساتھ بارش کی طرح نیچے کپڑا رکھتے ہیں اور بارش کی طرح کھجوریں اس میں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کھجوروں کو سمیٹتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں اور لے کر آتے ہیں، اور وہ سب ان کھجوروں سے فیض یاب ہوتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ بے جان چیزوں کو اللہ پاک نے بتایا کہ یہ ہے آپ کا نبی آخری محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اللہ رب العزت نے بھیجا۔ عرب کا دور تھا، اسلام سے پہلے جو عربی لوگ تھے بہت سے، وہ گو آپ نے دیکھی ہوگی۔ گو جو ہوتی ہے وہ ایک چھپکلی کی طرح ہوتی ہے، جو چھپکلی سے کچھ 10-15-20% کچھ پیمائش میں بڑی ہوتی ہے۔ اس گو کو شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ تو ایک بدو تھا،
وہ ایک گو کا شکار کر کے جا رہا تھا، تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، مجلس تھی، تو وہ دیکھتا ہے اور رک جاتا ہے، اور رک کر وہ بدو جو ہے وہ رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور اس گو کو دھاگے سے باندھا ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہو جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہوں۔ تو وہ بدو کہتا ہے کہ اگر یہ اس چیز کی گواہی دے گی کہ تم نبی ہو تو میں مان لوں گا، ورنہ میں نہیں ماننے والا۔ قربان جاؤں اپنے نبی کے۔ گو کو دیکھتے ہیں اور گو اپنی آنکھیں کھولتی ہے، عربی میں زور زور سے چلاتی ہے کہ لبیک لبیک لبیک، تو ساتھ ہی کہتی ہے کہ میری سعادت کہ مجھے آپ نے پکارا، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ آتے ہیں گو سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو گو کہتی ہے جو اس آسمان کا رب ہے، وہی جو زمین کے اوپر ساری بادشاہت کا رب ہے، وہی جو سمندروں میں راستوں کا رب ہے، وہی جو جہنم میں عذاب کا رب ہے، وہی جو جنت میں رحمت کا رب ہے، وہی میرا رب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ اس رب العزت کے آخری نبی ہیں جس کی میں عبادت کرتی ہوں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور اس بدو کو، تو وہ بدو جو ایسے اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے سوال کرنے کے بعد، اس کے ہاتھ گر جاتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب جانور گواہی دیں، جب درخت گواہی دیں، جب سمندر، پتھر، ذرہ ذرہ ہر چیز گواہی دے، اور یاد رکھیں کہ مسلمان چاہے انڈیا میں ہے، چاہے برطانیہ میں ہے، یو کے میں ہے، وہ افریقہ میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جس نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں مانی، خواہ وہ نام کا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا روزہ، اس کے حج، سب کچھ ضائع، سب کچھ ضائع۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور یہ نہ مانا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو بات کرتا ہوں، مین بات جو ہے جس کی وجہ سے آج حاضر ہوا وہ یہ کہ نوپور شرما، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ تم کہتی ہو نا کہ تمہیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ یاد رکھنا مسلمان دھمکی نہیں دیتے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ تم فی الفور اپنے الفاظ جو تم نے بکواس کیا یہ واپس لو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پوری دنیا میں 150 کروڑ جو مسلمان ہیں تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے تمہیں وارننگ دے رہا ہوں میں، پھر سے سن لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کے دل میں بستے ہیں۔ ہم بالکل نہیں برداشت کریں گے کہ ان کی ذات اقدس پہ کوئی بھی اٹھے، منہ کھولے اور بکواس کرے، بالکل یاد رکھنا، مائنڈ اٹ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔